اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ انبتت 7 سنابل، جب وہ اگتا ہے تو اس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جن پر انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے ان پر احسان نہیں جتاتے، نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ قول معروف، دستور کے مطابق بات کرنا ہے، ومغفرۃ خیر من صدقہ، اور معاف کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کا پیچھا تکلیف دے کر کیا جائے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور بے پرواہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف میں مبتلا کر کے ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، اس پر بارش آئے، فترکہ صلدا، تو اسے چٹیل چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اپنی کسی بھی کمائی ہوئی نیکی پر قدرت نہیں رکھیں گے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ اپنے اموال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اندر سے بھی وہ مضبوط ہیں، کمثل جنہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو، بربوہ، اونچے ٹیلے پر، اصابہا وابل، اس تک بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنی پیداوار دگنی لاتا ہے، فإن لم یصبھا وابل، اگر اس پر بارش نہ بھی برسے، فطل، تو اسے شبنم کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا باغ ہو
کھجوروں کا، وأعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار نیچے سے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات اس میں ہر طرح کے پھل پائے جاتے ہوں، وأصابہ الکبر اور باغ کے مالک کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ اس کے باغ میں آگ کا ایک ایسا گولہ آئے جو اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، کذالک ایسے ہی یبین اللہ لکم الآیات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو مال دیا ہے، اس میں اللہ نے غرباء کا حق رکھا ہے، اور 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان کا کپڑا میلا ہوتا ہے، سرف سے پاک اور دھل جاتا ہے، جسم میلا ہوتا ہے تو وہ بھی صابن سے دھل کر صاف ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح مال کی میل بھی دل پر چڑھتی ہے، اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے، تو دل کو پاک کرنے کے لیے، خود مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات رکھے ہیں، صدقہ فطر رکھا ہے، خیرات رکھی ہے، صدقہ عام رکھا ہے، اسی طرح قربانی رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اللہ نے حج رکھا ہے، عمرہ رکھا ہے، تاکہ اللہ کی راہ میں، اسی طرح مجاہدین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، فرمایا کہ پیارے محبوب ان سے صدقہ لو، صدقہ لینے سے ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے، اور ان کے لیے آپ دعائے رحمت کریں، آپ کی دعا ان کو سکون بخشتی ہے، واللہ سمیع علیم اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح دوسری چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح مال کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور صدقے کے عمل سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے نظام چل رہے ہیں، ایک سود کا نظام ہے اور ایک صدقات کا نظام ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صدقات کا نظام دیا ہے کہ اپنے غریب بھائی کی مدد صدقے کے ذریعے کریں، خیرات کے ذریعے کریں، سود کے ذریعے نہ کریں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو فروغ دیتا ہے۔ دیکھو دنیا میں ہر دوسرا تیسرا آدمی ضرورت مند ہے، غریب ہے، اور ہمارے ان ملکوں میں غربت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ امیر آدمی غریب پر صدقہ کرے اور اس کی دعائیں لے، اس کا دل جیتے، ورنہ غریب آدمی اگر سود لے گا، سود در سود
وہ بیچارہ پریشان ہو کر ختم ہو جائے گا، اس کی نسلیں اس کو ادا کریں گی۔ سود سے تباہی آتی ہے اور صدقات سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا، بڑی مثال دی اللہ نے کہ صدقے کی مثال، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کی مثال ایسے ہے جیسے کسان نے زمین میں گندم کا ایک دانہ لگایا، اور جب وہ دانہ پھوٹا تو وہ اپنی پنڈلی پر اپنی بالی پر کھڑا ہوا، اور پھر ایک دانے سے 7 سٹے بنے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، یعنی لگایا کسان نے ایک دانہ، اللہ نے ایک کے بدلے میں اسے 700 عطا کیے۔ تو جو رب دنیا میں تمہیں ایک دانے کا 700 دانہ دے رہا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں تمہارے خرچ کیے ہوئے کا آخرت میں اجر زیادہ کر کے نہیں دے گا؟ وہ 700 درجہ دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، انسان کی جس قدر اعلیٰ نیت ہوگی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث، ایک قرآن کی ایک آیت میں ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اب 10 کو 70 سے دے لیں تو 7000 کتنی 700 بنتی ہے، 700 بنتی ہے نا، 7000 بنتی ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے ایک نیکی کا درجہ 700 ہے، اور اگر 10 نیکیاں ایک کے بدلے میں ملتی ہیں، اس کے حوالے سے اگر آدمی کو اللہ اجر عطا کرے تو وہ اجر 7000 تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب ایسی کسی کو پتہ چل جائے اگر کہ میرا روپیہ 1 روپیہ بینک میں اگر جمع ہو تو اس کا مجھے 700 روپیہ ملے گا، تو کوئی آدمی اپنے گھر میں روپیہ پیسہ رکھے ہی نہیں، اس بینک میں جمع کرا دے گا، جی مجھے یہاں سے 700 ملتا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا یقین ہے تو اللہ کی ذات پہ کیوں یقین نہیں ہے؟ تو ہمیں دل کھول کر مساجد پر، مدارس پر اور دیگر حقداروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں وہ اس چیز کا خاص طور پر خیال کریں کہ جس پر انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر احسان نہ جتائیں، نہ اسے تکلیف میں مبتلا کریں۔ اگر اس پہ احسان جتا دیا یا اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا تو پھر خرچ کیے ہوئے کا اجر ضائع ہو گیا۔ اور اگر تکلیف بھی نہیں دی اور احسان بھی نہیں جتایا، پھر اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، انہیں خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوگے۔ تو میں ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے، آپ اسے دینا نہیں چاہتے یا آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے بات کریں اور کہیں بابا جی معاف کرو۔ یہ ایسا صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ دے بھی دیا اور بعد میں ٹیں بھی کر دی، باتیں بھی بنا دی۔ جی فرمایا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حوصلے والا ہے۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر تکلیف میں مبتلا کر کے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح ينفق مالہ رئاء الناس، جو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ یہ جی الحبیب والوں کی طرف سے دسترخوان ہے، یہ جی فلانی کمپنی کی طرف سے دسترخوان ہے، یہ جی فلانے چوری صاحب کی طرف سے دسترخوان ہے، یہ افطار پارٹی آج جناب تحریک انصاف کی طرف سے ہے، یہ راشن
نون لیگ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ راشن سیلاب زدگان کو پی پی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ ساری ریاکاری ہے، ساری ریاکاری ہے۔ اور کس لیے؟ تاکہ پارٹی کا تعارف پھیلے، تاکہ لوگوں کا اپنا تعارف نکلے۔ یہ چیزیں صدقات کو ضائع کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ایسے لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بھئی کلمہ تو پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان تو رکھتے ہیں، پھر اللہ پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم نے اپنا مال کس لیے خرچ کیا تھا، تو اگر یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوا تو اللہ کہیں گے جن کے لیے تو نے کیا تھا آج اس سے اپنے خرچ کیے ہوئے کا بدلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو خیرات کا بدلہ دینا ہے جس کی نیت میں اللہ کی رضا شامل ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اس کو جماعتوں کے اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پارٹی کے حوالے سے افطار پارٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مستحقین کو دیتے ہوئے اپنا آپ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہو، بارش آئے اور مٹی اتر جائے، وہ پتھر کا پتھر ہے، اس پہ کوئی چیز اگ تو نہیں سکتی، وہ تو ویسے کا ویسا رہ گیا۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی آخرت میں اپنے عمل کو جو محنت سے کمایا اس پہ قدرت نہیں رکھیں گے۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ نے ایسے لوگوں کے عمل کو کفر کہا ہے۔ تو میں جو اللہ کی رضا کے لیے ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کا باغ بڑے اونچے ٹیلے پر ہو اور اس پر بارش برسے تو بارش کی وجہ سے باغ دگنی پیداوار لاتا ہے۔ اگر بارش نہ بھی برسے وابل فطل تو پھر شبنم کے قطرے ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اپنے اموال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، جن لوگوں نے اپنے اموال کو احسان جتا کر خرچ کیا، جن لوگوں نے اپنے اموال کو تکلیف میں مبتلا کر کے خرچ کیا، جی جیسے کہہ دیتے ہیں وہ ساڈے ٹکڑیاں تے پل کے سانوں میں آؤ کرتا ہے، بس گئی نیکی، ختم جتا دیا، ختم ہو گئی۔ بھئی دو پریاں پٹھیاں نہیں پا دیں لے آ کے، دو پریاں پٹھیاں نہیں ہیں، یا سارا دن اس سے گھر کا کام لینا، کیا روٹی دیتے ہو کھانے کو؟ تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دیتے ہو؟ سارے دن کا ملازم رکھا ہوا ہے اسے۔ میں ایسے لوگ سن لیں کان کھول کے، ان کی مثال ایسے ہے کہ میں کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہوں؟ سبحان اللہ، کیسا باغ ہوگا بھئی جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، انگور بھی ہوں، کھجوریں بھی ہوں، اور نیچے سے اس کے نہریں بھی جاری ہوں، نہ پانی کی کمی، نہ موسم کی خرابی اچانک۔ اور اس آدمی کی حالت یہ ہو کہ اسے بڑھاپا آ چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب تو یہ نہیں چاہے گا نا کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی جو باغ ہے وہ برباد ہو جائے، اس کی تمنا تو نہیں کرے گا۔
فرمایا کہ ریاکاری کا عمل، تکلیف کا عمل، احسان جتا دینے کا عمل ایسا ہے جیسے اتنی خوشنما نیکی جس کی تمہیں ضرورت تھی اس کے اوپر وائرس کا حملہ ہو گیا۔ وہ وائرس کیا ہے کہ رات کے وقت آگ کا ایک بگولا آسمان سے آیا، اس نے سارے باغ کو جلا کے خاکستر کر دیا۔ اب نہ وہاں انگور ہے، نہ وہاں پھل ہے، اور نہ وہاں کھجوروں کے درخت ہے۔ اب بربادی ہی بربادی ہے۔ وہ حسرت کی تصویر بنا ہوا روتا ہے کہ اب میں بڑھاپے میں اتنی محنت کیسے کروں کہ دوبارہ سے باغ بن جائے، دوبارہ سے کھجوروں کے درخت لگ جائیں، دوبارہ سے اس باغ کو اسی نہج پہ لے آؤں جس نہج پر یہ تباہ ہونے سے پہلے تھا۔ فرمایا کہ سوائے حسرت کے اس کے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا دیا، اربوں روپیہ لگا دیا اپنے نام کے لیے، اپنی پارٹیوں کے لیے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا، خرچ جن پہ کیا گیا ان پہ احسان جتائے گئے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال بھی اس بوڑھے جیسا ہے اور اس کی نیکیوں کا حال اس کے باغ جیسا ہے جو تباہ ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ کھول کر تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس لیے بھائی نیت کا ہر حال میں درست ہونا ضروری ہے۔ نیت جہاں پر خراب ہو گئی وہاں پر عمل برباد ہو گیا۔ ساری زندگی نیت کو صحیح رکھنا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد بھی، اچھا کام کرتے وقت بھی، اچھا کام کرنے سے پہلے بھی نیت کا درست رکھنا ضروری ہے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میرے اس صدقے سے، میرے اس زکوٰۃ کے عمل سے، میری اس خیرات کے عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نیت یہ کرنی ہے، پھر تو کامیابی ہے۔ اگر کوئی اور مقاصد ہے تو پھر بربادی ہے۔ اللہ کریم ہمیں کامیابی کی راہوں پر چلائے۔